ڈی جی خان کے سکول حادثے نے پورے شہر کو غم میں ڈبو دیا۔ نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشک بار، معصوم بچوں کی جدائی، شہری غم و غصے میں۔ مزید جانیے اس ویڈیو میں۔ یہ جو بچی فوت ہوئی ہے اس کی 11 تاریخ کو سالگرہ ہے۔ اسی 11 تاریخ کو سالگرہ تھی۔ تو میں نے ادھر موقع پہ دیکھا ایسے بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، جیسے بہت بڑی دھول اڑی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پھول ہوتے ہیں بچے، چیخو پکار کی آوازیں، قیامت کا منظر تھا جو بچوں کی چیخو پکاروں کی آوازیں تھیں۔ ڈمپر پورا ایک اوپر گرا گیا ریت کا۔ لاہور میں ایک واقعہ ہو سکتا ہے، بچی گٹر میں گر کے پوری انتظامیہ معطل کیا گیا، سارا کچھ ہے، تو وہ تو ایک جان تھی، یہاں معصوم 4 جانیں ہیں۔ کہ سی او ایجوکیشن اس نے کوئی وزٹ کسی قسم کا نہیں کیا۔ جو سکول کا مالک ہے یہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، 302 کا پرچہ کاٹنا چاہیے، ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، اور ان کے جتنے بھی سکول ہیں ان کو سیل کر کے وزٹ کیا جائے۔ دیکھیں جی، بہت بڑا حادثہ ہے جی، معصوم جانیں ہیں۔ جیسا کہ ایک بچی جو ہے 10 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے، جس کا والد قطر میں ملازمت کرتا ہے، تو وہ بچی واپس نہیں آ سکتی۔ یہ بچی جو ابھی جو نہیں، ایک اور ہے بچی جی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ 10 سال بعد اولاد ہوئی ہے ان کو، اور والد قطر میں رہتا ہے، ابھی بھی قطر میں۔ ابھی بھی قطر میں ہے۔ وہ بچی ہے جو وہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ جو بچی فوت ہوئی ہے اس کی 11 تاریخ کو سالگرہ ہے۔ اسی 11 تاریخ کو سالگرہ تھی۔ اور ایک بچہ عبداللہ ہے، وہ سیمنٹ فیکٹری سائٹ کے ہے۔ ایک اور بچی ہے، وہ میتر کالونی کی ہے۔ یہ نیگلیجنسی ہے اداروں کی، سب سے بڑی کارپوریشن کی، ان کی جو برانچ ہے، ریگولیشن برانچ ہے، ٹی او پی این سی برانچ ہے، جو نقشہ برانچ ہے، ان کو چاہیے تھا وزٹ کرتے دیکھتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بلڈنگیں جن کے اوپر سکول بنائے گئے ہیں، یہ عرصہ دراز سے پرانی بلڈنگیں ہیں، 25-30 سال پرانی ہیں، انہی بنیادوں پہ کھڑا کر کے یہ سکول کی عمارتیں جو ہے نا کھڑی کی گئی ہیں۔ اب بھی ایسے ہی تھا کہ جو گارڈروں کی چھت تھی اسی کے اوپر ملبہ ڈالا گیا ہے لنٹر ڈالنے کے لیے، تو معصوم بچے تھے، جانے تھی 25، وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جو سکول کا مالک ہے یہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، 302 کا پرچہ کاٹنا چاہیے، ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، اور ان کے جتنے بھی سکول ہیں ان کو سیل کر کے وزٹ کیا جائے، اور جو ادارے اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایک نیوٹرل انکوائری مقرر کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی قسم کا ایسا حادثہ پیش نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو بڑا اسٹرکٹلی ایکشن لے رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے، بچوں کو بہت سارے وہ دیکھا ہوگا کہ پیکیجز بھی دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد سکولوں کی جو ہے وہ مکمل طور پر مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ کس طرح کا سکول تھا کہ کوئی ٹیم ہی نہیں آئی سرکاری، کہ کوئی مانیٹر کرنے نہیں آیا، نہ بلڈنگ کی ٹیم آئی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک واقعہ ہو سکتا ہے، بچی گٹر میں گر کے پوری انتظامیہ معطل کیا گیا، سارا کچھ ہے، تو وہ تو ایک جان تھی، یہاں معصوم 4 جانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 19 کو بچا لیا ہے، جو فریکچر ہے ان کا ہے، کیسے 2 بچے جو ہیں جو اس میں انتہائی نگہداشت میں ہیں، پتہ نہیں ان کی پوزیشن کیا ہے کیا نہیں ہے۔ والدین کے لیے تو بہت بڑا حادثہ ہے جی، جس کی 10 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی ہے۔ آپ موقع پہ آ کے دیکھتے، میں تو وہاں موجود تھا، کہ آہو پکار تھی، ایک ماتم تھا وہاں۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ عمر تقریباً 7 سے 8 سال کے بچوں کی تھی، 10 سال تھی تقریباً۔ اور کوئی اولاد نہیں تھی؟ نہیں تھی، یہ پہلی اولاد تھی 10 سال کے بعد۔ حادثات سے بچنے کے لیے تمام سکولوں کا وزٹ کرایا جائے، ناقص اور کمزور سکولوں کو بند کیا جائے، اچھی عمارتیں ہوں، اور جن کے اندر جو اس کے قوائف ہیں اس کے مطابق سہولیات ہوں۔ اب یہ جو کھڈے بن رہے تھے، اب ڈمپر پورا ایک اوپر گرا گیا ریت کا۔ کہ سی او ایجوکیشن اس نے کوئی وزٹ کسی قسم کا نہیں کیا، ادارے ہیں، ڈی سی صاحب ہیں وہ خاموش ہیں، نہ انہوں نے کوئی اس کی بلڈنگ سیل کی ہے، کچھ بھی نہیں کی ہے، اور وہ یہاں سے فرار ہے۔ اس نے میرے ساتھ ہمارے بالکل 33 بلاک میں بلڈنگ لی، محمد ندیم کے نام سے، محمد حسین، یہ دونوں بلڈنگ انہوں نے لی۔ جب اس کا معاہدہ ہوا، اور یہ بڑا بدنام زمانہ ہے، اور اس نے میں تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ جب اس کا معاہدہ ختم ہوا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کا ہمارا سال کا 2 سال کا جتنے سال کا کنٹریکٹ تھا، اب ہمارا کرایہ بڑھایا جائے۔ انہوں نے کرایہ بڑھایا، لیکن معقول کرایہ نہیں بڑھایا۔ پھر انہوں نے کہا اگر آپ ہمارا کرایہ نہیں بڑھاتے، ہماری یہ بلڈنگ خالی کر دیں۔ اس نے کیس کر دیا، 2-3 سال تک انہوں نے اس طرح کیس کیا۔ اسی اکرم کھوجن پرنسپل ہے، اس نے کیس کیا کہ ان کی بلڈنگ کو میں کسی بھی صورت کرایہ پہ لگنے نہیں دوں گا، اور سٹے لے لیا۔
कोर्ट के ज़रिए से। वो बेचारे, वो भी उनकी सिर्फ 1-2 बिल्डिंग है जो उनकी वाहिद जो है ना कफ़ालत का ज़रिया, उसके किराए से उनका घर चलता है। उसकी एक ही बेटा, बाकी सारी बेटियाँ ही बेटियाँ। तो इसने वो भी उसमें उनको तंग कर रखा था। अब ये जहाँ भी जिसके साथ ये, उसके साथ हमसाए भी उनके साथ तंग है, और वो बिल्डिंग वाला भी, मालिक भी इससे तंग होता है। अब ये पता नहीं है कि ये बिल्डिंग किसकी है, इसकी अपनी है या मालिक है। ये बहुत बदनाम है ज़माना है। जब मैं उधर से गुज़र रहा था, अपने बच्चों के लिए छोले लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने उधर मौके पे देखा ऐसे बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जैसे जो बहुत बड़ी धूल उड़ी है। और साथ बैंक का जो गार्ड है वो भागा है, इधर 2-4 दुकानदार भी भागे हैं। तो हमने जब देखा धूड़ थी, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हाँ भाई क्या करें। फिर 11-22 को फ़ोन किया, सारा कुछ अपना 10-15 मिनट खड़े हैं, फिर ट्रैफिक जाम हो रही थी। बस इसी वजह से हमने मौके पे ये चीज़ देखी है। आपने फिर आवाज़ें भी सुनी बच्चों की? आवाज़ें, चीखो पुकार की आवाज़ें, क़यामत का मंजर था। जो बच्चों की चीखो पुकार की आवाज़ें थी, हमने अपने कानों से सुना है। और मैं रेस्क्यू भर वक्त लोकल लोगों ने भी किया है या फिर? लोकल लोगों ने भी किया है, रेस्क्यू भी आ गया मौके पे। रेस्क्यू ने भी बड़ा किरदार, 5 मिनट में भी रेस्क्यू भी पहुंच गई है। अगर कोई ज़्यादती किसी के साथ होगी, हम उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि बच्चियाँ जो शहीद हुए हैं, आप लोगों ने देखा है कि फूल होते हैं बच्चे। लिहाजा हम इंतज़ामिया से भी मुतालबा करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।